اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ پاک نے کچھ انسان ایسے ہیں جن کو مقرر کیا ہے اور ان کی ذمہ داری لگائی ہے، مخلوق کی خیر خواہی چاہیں، مخلوق کا بھلا چاہیں، مخلوق کی خیر خواہی چاہیں، مخلوق کا بھلا چاہیں، اور مخلوق کو ایسی راہوں پہ لگائیں جس میں ان کی آنے والی زندگی میں برکتیں ہوں، خیریں ہوں۔ یعنی آنے والی زندگی میں برکتیں سے مراد کہ انہیں آنے والی زندگی ان کی ایسی ہو جس پہ پچھتاوا نہ ہو۔ اور مومن کی جنت سے پہلے مومن کی قبر برکت والی ہوتی ہے۔ برکت والی قبر وہ ہوتی ہے جو وسیع ہو، تو اس کی آنے والی زندگی میں برکت ہو، اس کی جنت میں اس کی زندگی کا سارا نظام۔ اللہ نے ایسے بندے مقرر کیے ہیں، معمور کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد صالحین، محدثین، اولیاء، اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے یہ نظام، یہ ترتیب بنائی کہ ایک ایک بندے کا فکر کیا، ایک ایک بندے کا غم کھایا۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان صالحین میں سے تھے جو غزنی کو چھوڑ کر، افغانستان کے علاقے غزنی کو چھوڑ کر، جو لاہور میں تشریف لائے، اور لاہور میں آ کے انہوں نے اپنی زندگی ساری یہیں وقف کر دی، حتیٰ کہ یہیں آسودہ خاک ہو گئے اور اپنی تربت یہیں بنوا لی۔ اللہ پاک کا امر یہی تھا۔ تو حلقہ کشف المحجوب ان کی تعلیمات کی ایک کڑی ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے جد امجد تھے، اور انہی کی سلسلے کو لے کر چلے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کوئی بندہ اگر کشف المحجوب کو سبقاً پڑھے تو اس کو اس میں توحید بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، اور بدعات کا رد بھی ملتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کا قرآن اور سنت میں جن کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کا رد ملتا ہے ساری کشف المحجوب، جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، دور پرے کا کچھ ہے ہی نہیں، تو ان چیزوں کا رد ملتا ہے اس میں۔ اس لیے یہ کتاب عام صوفی کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ عام صوفی کو یہ کتاب جو ہے ہضم نہیں ہو سکتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری معاشرے میں پیری کے نام پہ ہیں، فقیری کے نام پہ ہیں، لیکن ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر طریقت شریعت کے تابع رہے گی تو ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اگر طریقت شریعت کو اپنے تابع کر لے گی گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔ طریقت یعنی پیری فقیری، درویشوں کا طریقہ، اسے طریقت کہتے ہیں۔ اللہ والوں کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، یہ طریقت ہے۔ ہمیشہ شریعت کے تابع ہو۔ شریعت نے ایک چیز سے منع کر دی ہے، اب مجھے آپ میں اس میں لاکھ نفع نظر آئیں تو بس منع سے مراد منع ہے۔ اور شریعت نے ایک چیز سے کی اجازت دے دی ہے، کوئی لاکھ کہے کہ اس میں کوئی نفع نہیں اور تجھے بھی نظر نہ آئے، لیکن اس میں نفع ہو کے رہتا ہے اور ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کا نام شریعت ہے۔ آپ کے طریقوں کا نام شریعت ہے، آپ کی زندگی کا نام شریعت ہے۔ ہمارا اڑنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس زندگی کے تابع ہو جائے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کبھی بھی ایسی چیز نہ بتاتے ہیں
اور نہ اس کا رواج دیتے ہیں جو میرے مدینے والے کی بات سے ٹکرا جائے، جو کملی والے کے فرمان سے ٹکرا جائے۔ تو کشف المحجوب ان کتابوں میں سے ہے، تصوف کے، صوفیہ کرام کی، اولیاء صالحین کی ان کتابوں میں سے ہے جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور بدعات کا رد بھی ہے، بدعات کا رد بھی ہے۔ کشف المحجوب ان کتابوں میں سے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم نہ ہو اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، ٹھیک، اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، صحابہ آل بیت کی زندگی میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اور ایک بندہ کہے کہ یہ طریقہ مجھے اچھا نظر آتا ہے اور وہ اس کو کر رہا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں جن کا مدینے والی کی زندگی سے ٹکراؤ ہو، نہیں تھی۔ ہمارے سامنے ایک کھلا، ایک صاف راستہ ہے، آسان راستہ، اور وہ کملی والے کا راستہ ہے۔ تو کرے تو کامیاب، میں کروں میں کامیاب، جو کرے گا کامیاب ہوگا۔ اب ہم بیٹھ کے آج کا سبق پڑھتے ہیں کہ آج کے کشف المحجوب کے سبق میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ میں اس کا متن پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو شخص صوفی کی صحبت کا ارادہ کرتا ہے اس کا حال چار باتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک، گروہ کو باطن کی صفائی اور دل کی روشنی اور طبیعت کی پاکیزگی اور مزاج کا اعتدال ان کے باطن کے اسرار کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کا قرب، ان کی رفعت شان کو دیکھتے ہیں اور اس درجہ عالیہ کی محبت اور اس کی دامن گیر ہوتی ہیں، اور ازرو بصیرت باطن ان کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہیں۔ ان کے حال کی ابتدا احوال کے کشف اور خواہش نفس سے مجرد ہونے اور نفس سے اعراض کرنے سے ہوتی ہے، اور دوسرے گروہ کو جسم کی درستی اور دل کی صفائی و تسلی اور سینے کی سلامتی ان صوفیہ کرام کے ظاہر حال کے ساتھ جلوہ نما ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کی شریعت پر عمل اور آداب اسلام کی حفاظت کرتے اور ان کے حسن معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کی صحبت کا قصد اور اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ابتدا مجاہدہ اور حسن معاملہ سے ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کو مروت انسانی اور عمدہ ہم نشینی اور حسن اخلاق ان صوفیہ کی سیرت و کردار کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ان صوفیہ کرام کی ظاہر زندگی کو لوگوں سے عمدہ سلوک اور بزرگوں کو عزت و احترام اور چھوٹوں پر شفقت اور ہمسروں سے نیک معاملہ سے آراستہ اور نعمت دنیا کی زیادتی کی طلب سے بے فکر اور قناعت پر خوش رہتے ہیں۔ ان کی صحبت کا قصد کرتے اور طلب دنیا کی تکلیف اور کوشش کا طریقہ اپنے اوپر آسان کر لیتے ہیں اور بافراغت اپنے آپ کو نیک بنا لیتے ہیں۔ چوتھے گروہ کو طبیعت کی سستی، نفس کی سرکشی اور مطلوبہ وسائل و ذرائع کے بغیر دنیا کی سرداری طلب اور بغیر فضیلت کے صدر نشینی کا ارادہ اور بغیر علم کے خاص و ممتاز بننے کی جستجو ان صوفیہ کی احوال کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ سوائے ان ظاہر حال کے اور کوئی کام ضروری نہیں، تب وہ ان کی صحبت کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ صوفیہ کرام خلق و مہربانی سے اس گروہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کے ساتھ طور پہ ان سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں حق کی بات کچھ نہیں ہوتی،
ان کے جسموں پر طریقت کی طلب کی کوشش کا بھی یہی کوئی نشان نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ایسی عزت و احترام کریں جیسی محقق صوفیوں کی، اور ان سے ایسا خوف کھائیں جیسے خاصان الہی سے خوف کھاتے ہیں، اور وہ ان صوفیاء کی صحبت اور ان کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خرابیوں کو ان بزرگوں کی اصلاح میں چھپا دیں۔ وہ ان کا لباس پہن لیتے ہیں، بے عمل لباس ان کے جھوٹ، دھوکہ، فریب پرشور مچاتا ہے کہ یہ جھوٹ کی پوشاک اور حشر نشر کے روز غرور و حسرت کا لباس ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات پر عمل کرنے کا بار ڈالا گیا تھا، پھر اس بار کو اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ اس زمانے میں اس گروہ کے لوگ بہت ہیں، بس تم پر لازم ہے جو کچھ تمہارے اختیار میں نہ ہو اس کو لینے کا قصد نہ کرو، کہ اگر تم 1000 بار بھی طریقت کے قبول کرنے کے لیے کہو گے تو ایسا نہیں ہوگا ایک لحظہ کے لیے بھی طریقت تمہیں قبول کرے۔ اس لیے یہ کام گدڑی پہننے سے نہیں بلکہ عشق الہی کی سوزش سے ہوتا ہے۔ جب طریقت کسی شخص کی آشنا ہوتی ہے تو اس کی امیرانہ کبابی فقیرانہ گدڑی کی طرح ہو جاتی ہے، اور جب وہ طریقت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کو گدڑی قیامت کے روز بدبختی کا اور شقاوت کا فرمان ہوتا ہے۔ آپ لوگ بوریاں نہیں پہنتے، تو آپ نے فرمایا یہ منافقت ہے کہ تو جوان مردوں کا لباس تو پہن لے اور جوان مردی کی اہم ذمہ داریوں کے بوجھ کے اٹھائے لیے تیار نہ ہو۔ جوان مردوں کا لباس جوان مردی کی ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھائے بغیر پہننا منافقت ہے۔ پس اگر یہ لباس اس لیے کہ اللہ جل شانہ تمہیں پہچان لے تو اس کا خاص بندہ ہے، تو بغیر لباس کے بھی ضرور پہچان لیتا ہے۔ اب اس کے لیے تو لوگوں پر ظاہر کرے تو اللہ کا خاص بندہ ہے تو واقعی، تو اگر اس کا بندہ ہے تو یہ ریاکاری ہوگی، اگر تو واقعی اس بندہ نہیں ہے تو یہ منافقت نہ ہوگی۔ بڑی اچھی بات بتائی آج بڑی عجیب بات بتائی۔ ڈیٹ کیا 18۔ ایک بات جو خاص طور پہ فرمائی ہے شیخ نے کہ تو گدڑیاں پہن لے اور تیرا اندر فقیر نہ ہو، میرے اللہ کو یہ مطلوب نہیں۔ میں وہ فکرہ شیخ کا پھر پڑھ رہا ہوں جو آج کے ہمارے سبق کا نچوڑ ہے۔ یہ کام گدڑی پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ عشق الہی کی سوزش سے ہے۔ جب طریقت کسی شخص کی آشنا ہوتی ہے تو اس کی امیرانہ کبابی فقیرانہ گدڑی کی طرح ہو جاتی ہے۔ امیرانہ کبا امیرانہ لباس ہے۔ جب طریقت کسی شخص کی آشنا ہوتی ہے، مدینے والے کا عشق کسی شخص کا آشنا ہوتا ہے تو اس کی امیرانہ لباس جو ہے وہی خود گدڑی بن جاتا ہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جن کا لباس امیرانہ تھا، اور کتنے اولیاء ایسے تھے جن کا لباس امیرانہ تھا۔ انہوں نے کوئی پیمند لگے کپڑے آج تک نہیں پہنے۔ پیرانے پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو روز ایک سوٹ بدلتے تھے۔ ان کی زندگی پڑھی کبھی آپ نے؟ خواجہ عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت بہت زیادہ، تو کہتے ہیں کہ اگر فقیری کا تعلق گدڑی سے ہوتا تو پھر جو گدڑی پہنتا وہ فقیر بن جاتا۔ اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے، ظاہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فقیر کا کوئی لباس مخصوص نہیں ہے،
فقیر کا وہی لباس ہے جو مدینے والے کا لباس ہے. فقیر کا وہی لباس ہے جو مدینے والے کا لباس ہے. آگے فرماتے ہیں اور جب وہ طریقہ سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کی گزری قیامت کے روز بدبختی اور شقاوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ وہ اللہ والوں کی زندگی سے تو واقف ہی نہیں ہوتا، ویسی گدڑی پہن لیتا ہے، فقیرانہ لباس پہن لیتا ہے، اندر امیرانہ ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو اندر کا امیر ہے، ایک وہ شخص ہے جو اندر کا امیر ہے، مالدار ہے، سخی ہے، یا اس کے اندر طمع نہیں، باہر کا وہ غریب ہے، وہ بڑا پسندیدہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو باہر کا امیر ہے، اندر کا غریب ہے. ایک وہ شخص ہے جو باہر کا تو امیر ہے، اندر کا فقیر ہے. اس نے اندر گدڑی پہنی ہوئی ہے، باہر سے اس کا لباس بہت اچھا ہے. تو شیخ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو اگر تو نے لباس پہنا فقیرانہ، یہی لباس قیامت کے دن تیری بختی کا ذریعہ بن جائے گا. آگے فرماتے ہیں پس زہری شکل و صورت ایک ہیلا اور یاکاری ہے. کچھ لوگ زہری صورت کی آراستگی کو قرب الہی کے لیے ہیلا اور کوشش تصور کرتے ہیں اور صوفیہ کا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنے زہر کو بنا لیتے ہیں کہ ان کو لوگ بزرگ کہیں. اس طریق کے مشائخ نے اپنے مریدوں کو گدڑیوں سے زیب و زینت دینے کا حکم دیا، خود بھی ایسا کیا تاکہ لوگ ان کے درمیان ممتاز بن جائیں، سب لوگ ان کے محافظ بن جائیں. اور اس طرح اگر وہ ایک قدم بھی شریعت و طریقت سے انحراف کریں تو سب لوگ ان پر طعنہ و ملامت کی زبان کھولیں. اگر وہ چاہیں کہ صوفیانہ لباس میں گناہ کریں تو خلقت کو شرم سے ایسا نہ کر سکے. اس میں جو بات اور فرمائی ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حلقہ کشف المحجوب وہ ہوتا ہے جس میں ذرا پوری طرح چوکنا ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. میں عقل کل نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک سیکھنے والا ہوں. 4 لفظ جو میں نے اپنے شیخ سے کشف المحجوب کے پڑھے تھے 4 دن، وہ آپ کی خدمت میں عرضیہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ مخصوص لباس پہن لینا فقیروں کا، ایک ہے کہ مخصوص لباس نہیں ہے، دل کا فقیر ہے. بزرگی با عقل است نہ بسال است، بزرگی با عقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ بمال است. کہنے لگا تو کہتا ہے یہ فلاں بزرگ ہے، بوڑھا تو ہے نہیں. انہوں نے کہا بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، سال سے نہیں ہے. یعنی 60 سال کا ہوگا، 70 سال کا ہوگا، 80 سال کا ہوگا تو پھر ہم اسے بزرگ مانیں گے، جس کو اللہ عطا کر دے. اور تونگری بدل است، تونگری بدل است، تونگری کا تعلق دل سے ہے، نہ بمال است، مال سے نہیں. سخاوت دل کا نام ہے، مال کا نام نہیں. کتنے سخی ایسے ہیں، مالدار تو ہیں سخی نہیں ہیں. کتنے غریب ایسے ہیں جو مالدار تو نہیں ہے لیکن سخی ہیں. کبھی بھی یہ نہ دیکھا کہ ہم نے صوفیوں جیسا لباس پہننا ہے، یہ دیکھنا کہ ہم نے صوفیوں والے اعمال اختیار کرنے ہیں، اور صوفی کا ہر عمل سنت ہوتا ہے. صوفی تو یہ دیکھ کے
چلتا ہے کہ اس حال میں میرا آقا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. صوفی یہ دیکھ کے چلتا ہے کہ اس وقت میری سنت والی زندگی کون سی ہے. صوفی تو یہ دیکھ کے چلتا ہے کہ میری سنت کی زندگی کون سی ہے. صوفی یہ دیکھ کے چلتا ہے. اپنا حال شریعت کے مطابق بنا کے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. اس حال پہ اللہ جل شانہ جو نوازے گا اس پہ اللہ پاک اس کا شمار اپنے اولیاء صالحین میں کر دے گا. اس پہ حال بنا کے چلتے جائیں. یہ صوفیہ کرام ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک غم بیٹھ جاتا ہے اور وہ غم آخرت ہے. غم آخرت ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مالدار بندہ بھی ٹینشن لائف گزارتا ہے اور اولیاء بھی ٹینشن لائف گزارتے ہیں. اس کی ٹینشن دنیا اور مال ہوتی اور ان کی ٹینشن آخرت ہوتی ہے. ان کی ٹینشن کہ وقت کا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے. وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، مجھے ٹیکس لگا دے گا، جرمانہ کر دے گا، میرا مال مجھ سے چھین لے گا، میرے اسباب مجھ سے چھین لے گا. ان کی ٹینشن بھی وقت کا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے. اور وقت کا بادشاہ صرف اللہ جل شانہ ہے. یہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ ہر وقت کا بادشاہ ہے. ہم اولیاء صالحین کی زندگی کو دیکھا کریں کہ ان کے حال کیسے گزرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، بعض اولیاء کی زندگی میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوں گی. وہ حال ہوگا اور حال کبھی قابل اتباع نہیں ہوتا. یہ میں باریک بات ہے سمجھا رہا ہوں. بعض اوقات صوفیاء کی زندگی کو پڑھتے ہوئے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی مثال دو بزرگوں کی میں دیتا ہوں. ایک حضرت حلاج رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ حسین بن منصور. حسین بن منصور، ان کے اوپر حال تھا. میرے پاس ایک صاحب آئے، اس کے اوپر عشق کا حال تھا. اس کے ناخن بڑے ہوئے، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی، وہ شیو کرتا تھا، اس کی شیو بڑی ہوئی. اس نے کبھی دانت میں صاف، اس کے منہ سے بدبو، اس کے بال بکھرے ہوئے. کہنے لگے اس کے سر میں جوئیں ہیں. بدن کی صفائی نہیں کرتا، جسم کے سب بال بڑے ہوئے. ایک ٹک ٹکی باندھ کے مجھے یوں دیکھ رہا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا. میں اسے جو بات کرتا چپ چپ، میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا. کوئی چپ. تو میں نے جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو چپکے سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا اس کی محبوبہ کا نام مجھے ذرا کان میں بتاؤ. انہوں نے محبوبہ کا نام کان میں بتایا. میں نے سفید سا بڑا کاغذ لیا، اس کے پیچھے بڑا سا وہ لکھا. لکھ کے
ایسے یوں سامنے کیا، ایسے یوں سامنے کیا، بڑا سا لکھا ہوا، اور 3 دفعہ اس نام کو پکارا، بس اس کی ہائے نکل گئی۔ میں نے پوچھا دیوانے بتاؤ تو صحیح، یہی چاہیے؟ ایک ٹھنڈی ہوا بھر کے کہنے لگا ہاں یہی چاہیے۔ ایک چیز مجھے بتائیں، اس نے اپنے محبوب کے لیے یہ جو حال بنایا ہوا ہے، اب دوسرا بندہ بھی کہ میں ایسے حال بنا لوں، وہ تو حال اس کے بس میں بھی نہیں ہے، اس بیچارے کا حال اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور میرے سامنے پھر وہی بندہ جب ہوش میں آیا، اپنے حال سے باہر نکلا، تو اس نے اپنے سارے ظاہر کو سنوار لیا۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں بھی اپنی شکل ایسی ہی بناؤں، بالکل نہیں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، ان کو بڑا حال تھا اللہ کی محبت کا، عشق الہی کا۔ جب بندہ عشق میں کھو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، پھر یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں، پھر اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ ایک شہزادے کو یہ خیال آ گیا کہ میں گائے ہوں، مجھے ذبح کرو، حتیٰ کہ کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ اوہ یہ دروازہ چھوٹا ہے، میرے سینگ اڑیں گے، نہ میرے سینگ ٹوٹ جائیں گے، میرے سینگ نکلے ہوئے ہیں، میرے سینگ ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ خیال آ گیا، خیر اطباء نے اس کا علاج کیا، اس وقت کے معالجین نے پتلی پتلی ہانڈیاں بنوا لی کمہار سے، اس کو پکوا لیا، وہ ہر وقت کہتا مجھے ذبح کرو، اور اپنے آپ کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا، چھریاں وغیرہ اس سے چھپا کے رکھتے شہزادے سے، دروازے سے باہر نہ نکلتا۔ اس کو سمجھاتے کہ تو گائے نہیں ہے، تو انسان ہے، تیرا کوئی سینگ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ ایک معالج نے کیا کیا، اس نے ہانڈیاں بنوائی، پتلی پتلی ہانڈیاں بنوا کے نا اپنے 3-4 بندوں کو لیا، اسے کہا بھائی، اس نے وہ اپنے سر کے قریب ایسے ہاتھ نہیں آنے دیتا تھا، کہہ رہے میرے سینگ ٹوٹ جائیں گے، وہ کہہ رہے نہیں ہے سینگ۔ اس نے کہا میں اس کو پہلے کہوں گا سینگ نہیں ہے، تم اس کے سر پہ ساری ہانڈیاں مار کے اس کو زخمی کر دینا، اور میں کہتا جاؤں گا دیکھ تیرے سینگ نہیں ہے، تیرا سر ہے، سینگ ہوتے تو سینگوں پہ لگتے، تیرا سر ہے، سر پہ ہانڈیاں لگ رہی ہیں۔ جو بھی طریقہ اختیار کیا اس کو یقین ہو گیا، اس کا یہ ایک حال تھا، اب دوسرا بندہ بھی ایسے کرنا شروع کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اگر میں آپ کو کوئی ایسی خلاف شریعت بات منہ سے نکال دو نا، کبھی حال میں بیٹھے ہوئے مجھے حال ہو اور خلاف شریعت منہ سے بات نکال دو، سر میرا تلوار لے کے میرا سر قلم کر دینا۔ تلوار لے کے میرا سر قلم کر دینا۔ بعض صوفیہ کرام کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شریعت کتابوں میں نظر آتی ہیں، وہ ان کا ایک خال ہوتا ہے جس میں انسان اپنے وجود سے باہر ہوتا ہے، جس کو مجذوب کہتے ہیں، وہ اپنے حال سے باہر ہوتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جب اپنے حال سے نکلتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے دن رات اپنے سینے سے طریقت کو شریعت کو لگاتے ہیں اور اللہ کی حکم کی اتباع کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں۔
جس صوفی کو دیکھو گے کامل صوفی ہے، پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا، اس کی زندگی میں شریعت کو دیکھو گے. حتیٰ کہ وہ واضح کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعض اہل اللہ نے دیکھا کہ ہمارے مریدین صوفیانہ لباس سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو انہوں نے فوراً کہا کہ فخر لباس پہنو، فخر والا لباس پہنو، اچھے سے اچھا لباس پہنو تاکہ تمہارے اندر یہ بات نکل جائے. اچھے سے اچھا لباس پہنو، یہ لباس اتار دو. صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے من کو صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کرے. صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اندر صفات الہی آ جائیں. صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اندر صفات مصطفی آ جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ صوفی ہوتا ہے. یاد رکھنا ایک بات، جہاں یہ دیکھے نا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا اور اس کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھیں، صحابہ کے دور میں نہیں تھیں، اہل بیت اولیاء صالحین پہلے، ان کو خوابوں میں بھی یہ نظر نہ آئی، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا نام دین ہے، سمجھ لے وہ بدعت ہے، میرے اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ چیز ہے. اپنی زندگی کو اگر صوفیہ کی زندگی پہ ڈھالنا ہے، آپ کہیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لباس کیسے پہنتے تھے، میں آپ کو فوراً کہوں گا وہ لباس پہنتے تھے جو مدینے والے پہنتے تھے. بس ختم. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی زندگی کی ترتیب وہی تھی جو صحابہ کی ترتیب تھی. ان کی ترتیب وہی تھی جو صحابہ کی ترتیب تھی. کبھی بھی کسی ولی کا، اللہ کے ولی ہیں، ان کی زندگی کو اٹھانا ہونا اور ان کی زندگی میں ایسی کوئی چیز ملے جو آپ کہتے ہیں یہ شریعت کے سے ٹکراتی ہے، تو فوراً سمجھ لینا وہ ان کا حال تھا، وہ ان کا، جسے دوسرے لفظوں میں ہم وجد کہتے ہیں، وجد، وجدان، دوسرے لفظوں میں وجد کہتے ہیں، وہ ان کا وجدان تھا. وجد کی بات کوئی نشے میں ہو تو نشے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ قانون کہتا ہے یہ نشے میں تھا. خاص طور پہ قتل کے کیس سے بچنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اس نے شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھا، ہے نا. بڑے بڑے جرائم میں وہ کہتے ہیں نشے میں تھا. کیوں نشے میں رعایت ہے؟ اپنے حال میں نہیں ہوتا. جو اللہ کی محبت کے نشے میں ہو اور اس سے کوئی غلطیاں یا ایسی کیفیت ہو جائے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ عمل صرف اس کی ذات تک ہوگا اور بندوں کے لیے نہیں ہوگا. یاد رکھنا، اگر تو اور میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا تو تیرا اور میرا یہ عمل کرنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوگا، پسندیدہ نہیں ہوگا. وہ تو نشے میں تھا، اور اس کے نشے کی حالت میں وہ شراب کے نشے میں تھا، دنیا کا بندہ اور اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی محبت کے، اللہ کے عشق کے نشے میں تھا. اور نشے میں بندہ جو ہے اگر کوئی کیفیات اس سے ہو جاتی ہیں تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ تو بھی ایسا کرنا شروع کر دے. خیال کرنا، تو ایسا نہ کرنا. تو یہ دیکھنا اب میرے کملی والے کا یہاں طریقہ کیا ہے. اس کا نام تصوف، اس کا نام طریقت ہے. یہ دیکھنا کہ اب میرے آقا کا یہاں طریقہ کیا ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے پیش نظر جب بھی تصوف اور صوفیہ کرام کی زندگی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس زندگی کے اندر وہ ہوگا جو ہمارے مزاج اور طبیعت میں یا موجودہ رواج میں جو صوفیہ کرام کا تعارف کرایا جاتا ہے. رواج میں جو صوفیہ کرام کا تعارف کرایا جاتا ہے، ہم سمجھتے شاید یہ چیز ہوگی. نہ،
میں بعض کتابوں میں دیکھتا ہوں ان کتابوں میں صرف وہ چیز بیان کی جاتی ہے جو صوفیہ کرام کا حال تھا، کال تو بیان نہیں کیا جاتا، حال اور وہ حال جو حالت نشے میں ہے، وہ نشہ عشق الہی کا، وہ حالت نشے میں ہے، وہ حال ہے اور وہ حال بیان کیا جاتا ہے، وہ حال بیان کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، والد صاحب ذہنی طور پہ پاگل ہو جائیں اور وہ کوئی ایسی حرکتیں کریں، کیا بیٹا اس کی اتباع میں ویسا کرے گا؟ وہ ان کا علاج کرائے گا؟ ہے وہ کہ جی بس ایسی حالت ہو گئی تھی ان کی، اس حالت کو حال کہتے ہیں۔ اولیاء کرام پاگل نہیں ہوتے، جو سچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ان کو اپنی محبت کا عشق کے پیالے ایسے پلاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی کیفیات میں خمار ہوتا ہے، وہ ایسے خمار میں ہوتے ہیں کہ تیری میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا اگر ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے یا ان کے عمل میں کوئی ایسی بات آئے تو اس پہ تو بولنا، اس کا رد نہ کر۔ ابا جی کی بات میں زمانے کو بتاتا ہوں یا چپ کر کے گھر تک رکھتا ہوں؟ گھر تک رکھتا ہوں نا۔ ان کی یہ بات وہ نہیں ہے جو ہم اس کا عمومی اظہار کریں۔ مخلوق خدا کہے گی یہ کیا، انہیں پتہ ہی نہیں حال کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں حال کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بس ایک محور اور مرکز کے گرد گھومے اور وہ شریعت محمدی ہے، ہمارا اڑنا بچھونا صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے پیش نظر وہ زندگی کا نظام ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مختصر سی ایک ترتیب ہے۔ پتہ ہوا کیا، اس ساری کتاب کے اندر آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس دور میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تھی، اس دور میں ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے ناموں سے، عجیب و غریب ناموں سے ایسے گروہ آ گئے تھے جن کا اللہ اس کے رسول کی شریعت سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ مجبور ہو کے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب پھر لکھی ایسے لوگوں کے لیے جو اصلی دین مانگتے تھے کہ اب ان میں پتہ نہیں اصلی کیا ہے۔ جب نقل اصل کی شکل میں آ جائے، جب نقل اصل کی شکل میں آ جائے اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ نقل اصل کی شکل میں آ جائے اور اچھا خاصا آدمی اس کو سمجھ نہ سکے کہ نقل کیا ہے اور اصل کیا ہے، اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی، اس دور میں لکھی گئی، اور اس میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے سلسلے میں نہیں پائی، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سری سختی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور سلسلے میں نہیں پائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور سلسلے میں نے یہ نہیں دیکھی، اور چلتے چلاتے یہ سلسلہ، یہ تبع تابعین اور تابعین اور صحابہ، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔
ہم نے نقش قدم پہ چلنا ہے صوفیاء کے. اگر ہم پکے صوفیاء کے ماننے والے ہیں تو صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم نہیں ماننے والے. اگر ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، صالحین کے ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے ماننے والے ہیں تو کشف المحجوب سن بھی رہے پڑھ بھی رہے. اگر ماننے والی نہ ہوتے کیا سنتے پڑھتے؟ اچھا خاصا بندہ لفظ حجویری سن کے بدک جاتا ہے. کیوں؟ حضرت پیر علی جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے ہم ہٹ گئے، ان کی تعلیمات سے ہٹ گئے. یقین جانیے مجھے ایک بندے نے حضرت علی جی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض ناپسندیدہ الفاظ کہے، مجھے بڑا دکھ ہوا. اس پہ نہیں ہوا، اپنی ذات پہ ہوا اور ان لوگوں پہ ہوا جنہوں نے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ ایسا پیش کیا تھا کہ اس چہرے میں ساری غفلت، نشہ، دھمال، میں و مستی تھی. حالانکہ وہ ساری کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے کشف المحجوب، اس ساری کتاب میں ان چیزوں کا سارا نفی اور رد ہے. آپ پڑھ لیں، ابھی جائیں، 1000 کتاب آپ کو اردو بازار میں مل جائے گی، اردو میں چھپی ہوئی ہے. کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ میں اسپیشل شیخ علی حجویری سے لایا ہوں اور کہیں ملتی نہیں. آپ پڑھیں، دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ ان لوگوں کا ان طریقوں کا رد نظر آئے گا، انکار نظر آئے گا جس کا اللہ اس کے حبیب کی زندگی سے تعلق ہے ہی نہیں. اس دور میں یہ تشریف لائے تھے، اور اس دور میں باطل اور غلط راہیں اتنی واضح ہو گئی تھی اور اتنی واضح ہو گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی. پھر کیا ہوا؟ ایک اور عجیب ہوا. کچھ لوگوں نے ان کی کتاب لے کے اپنی طرف سے منسوب کر دی. آج مجھے کراچی والے بتا رہے تھے کہ انمول خزانہ، ایک کراچی کے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ان کی طرف سے منسوب کر کے ان کی طرف سے چھاپ دیا گیا. فوت ہو گئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہی نہیں، ان کی طرف سے منسوب کر دیا. تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ان کی کتاب لی اور کتاب لے کے اپنے نام سے اس کو چھاپ دی. تو اس کتاب میں شیخ نے جگہ جگہ اپنا نام استعمال کیا ہے، پھر جگہ جگہ اپنا نام استعمال کیا. وہ اس لیے استعمال کیا کہ میری کتاب کو پڑھنے والے کو سمجھ رہے اتنا آئے کہ یہ کتاب وہ ہے جو کون سے علی نے لکھی ہے، جو وہ ہے علی جو حجویری، پورا نام ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جو حجویری ہے. میری آپ سے درخواست ہے، اگر ہم سچے صوفیاء کو ماننے والے ہیں، چھوٹا سا میں بھی ماننے والا ہوں، آپ میرا شجرہ اٹھائیں. جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے پاس وہ شجرہ ضرور ہوگا، اگر نہیں ہے تو ضرور رکھا کریں. شجرہ اٹھائیں، شجرہ سارا کا سارا آپ پڑھ کے دیکھیں. کہاں شجرہ لے آؤ، آپ شجرہ سارا کا سارا پڑھ کے دیکھیں. آپ حیران ہوں گے کہ شجرے کے میں سارے اولیاء کے، صالحین کے، اللہ کے کتب، ولی، غوث، ابدال، ان درویشوں کے نام ہیں. ہمارا شجرہ اللہ کے فضل سے ہماری نسبتیں مضبوط ہیں، ہماری نسبتیں مضبوط ہیں.
ہم مضبوط نسبت کو لے کر چل رہے ہیں. ہماری نسبت حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ملتی ہے. آپ اولیاء کو مانیں، اولیاء کی مانیں، لیکن خیال کرنا وہ کام جو اولیاء کرام نے کیا ہی نہیں اور اولیاء کی طرف منسوب کیا گیا. ایک دور آیا پورا جس میں من گھڑت حدیثیں بنائی گئی اور بہت سی چیزیں. ایک دور آیا مصر کے اندر، فاطمین مصر، جس میں اولیاء کی طرف سے ایسی چیزیں منسوب کی گئیں، یعنی ان کی طرف سے ایسی چیزیں ان کی طرف سے کی گئیں جیسے میں مر جاؤں اور میرے بعد کوئی بندہ کہے کہ حکیم طارق یہ بھی کہتا تھا، یہ بھی کرتا تھا. دیکھنے والے تو کہیں گے تو جھوٹ بول رہا، لیکن اگر وہ لکھ دے 4 دن 8 دن 100 دن دیکھنے والے ایسا ایسا مرتے جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ مرتے جائیں گے. ہمارے، میں ایک جگہ کا نام نہیں لیتا، ایک شخص تھے، ان کی زندگی میں دور پرہیز سے دین ایمان کی کوئی زندگی، شریعت کا کوئی نہیں تھا. وہ پیر بن گئے. پھر انہوں نے اپنی کرامات کی کتاب لکھی. ایک بندہ ان کی کرامات کی کتاب اٹھا کے مذاق کر رہا تھا. میں نے کہا مذاق کی بات نہیں، بڑے احساس کی بات ہے. تو مذاق کر رہا ہے، تو نے اور میں نے دیکھا ہے کتنے دن زندہ رہیں گے، کتاب تو تاریخ کا حصہ بن جائے گی. بڑی خطرناک بات ہے. دیکھنے والا نا حکیم طارق ہے، مر گیا. حکیم طارق کے بعد 2-3 نسلیں اور آئیں، 4تھی 5ویں نسل تو اس کو ولی کہے گی، کہے گی یہ کتابوں میں اس کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا یہ خطرے کی بات ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی شریعت کی بنیاد تاریخ پہ نہ رکھنا. میری بات یاد رکھنا، ہسٹری سے شریعت کو نہ سمجھنا. ہسٹری ایسی بھی ہوتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی میرے سامنے سید بنا ہے؟ میری باتوں میں بہت سارے ہنس پڑے ہیں. کتنے ایسے ہیں آپ کہتے ہیں یا کچھ نہیں ہے میرے سامنے یہ قبر بنی ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں. میرے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، بہاولپور میں فرید گیٹ ہے، اس کے سامنے ایک دربار ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے گلن فقیر. فرماتے تھے میں 1948 میں 47 میں جامعہ عباسیہ موجودہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھتا تھا. تو یہ ایک ڈیرا ہوتا تھا، یہاں درخت ہوتے تھے، نشہ، بھنگ اور یہ چیزیں گھوٹی جاتی تھی. یہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا، سارے شہر کے جو بھی اس مزاج کے تھے وہ یہاں اکٹھے ہوتے تھے. اور یہ بوڑھا تھا اس وقت، ہم نے دیکھا تھا. پھر میں یونیورسٹی میں یہ مر گیا، ان لوگوں نے اس کو یہیں دفن کر دیا. اب جمعرات کے دن وہاں روڈ بلاک ہوتی ہے. کیوں؟ مولانا عبداللہ صاحب فوت ہو گئے جو اس کی تاریخ بیان کرنے والے تھے. دیکھنے والے آہستہ آہستہ فوت ہو گئے. 70-80 سال گزر گئے، 60 سال 65 سال تو گزر گئے نا اس کی فوت کو، 70 سال گزر گئے تقریباً. اب 70 سال گزرنے کے بعد وہ روڈ بلاک ہوتی ہے جمعرات کے دن. ہم اپنی شریعت کا اندازہ اور سچائی کبھی تاریخ میں نہیں کرتے. تاریخ کا تعلق تو ان چیزوں سے ہوتا ہے. بلکہ جب کوئی چیز ہو تو اس کی ہمارے پاس ایک پرکھ ہے، پرکھ، کسوٹی جیسے کہتے ہیں، اور وہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی. وہ ہمارے سامنے پرکھ ہے. اس پرکھ کو دیکھتے ہیں. اب انہوں نے اپنے بارے میں کتاب خود لکھی اور بندہ مجھے مذاق کر کے دکھا رہا کتاب. میں نے کہا بھائی یہ پریشانی کی بات ہے، مذاق کی بات نہیں. تو مذاق کر رہا، میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو گیا، مذاق ہو گئی، کتاب تو چھپ گئی.
اور تاریخ کا حصہ بن گئی، حصہ بن گئی. اب ایک نسل، دوسری نسل، تیسری چوتھی نسل تو اس کو کہے گی کہ یہ اس کمال کا آدمی تھا. کہے گی نہیں کہے گی؟ بولو. آپ میں سے جو حضرات اولیاء کو مانتے ہیں، اور اولیاء کو ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک انعم اللہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. قرآن نے بیان کیا ہے. یہ لکھا ہے شجرہ طیبہ قادری حجویری، اس کے سلسلے لکھے ہیں 28 اسباق لکھے ہیں. اب یہ ہے سلسلہ. حضرت خواجہ سید عبداللہ حجویری مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ اویس کرنی ثانی، ان کے پیر تھے خواجہ ادریس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے خواجہ محمد عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت خواجہ یعقوب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے علامہ خالد کردی شامی، ان کے پیر تھے حضرت سید شاہ عبداللہ المعروف شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے حضرت سید سیف الدین، حضرت خواجہ سیف الدین رحم اللہ، ان کے پیر خواجہ محمد معصوم، ان کے پیر حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر شیخ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر تھے شیخ محمد زاہد صاحب، اور شیخ زاہد صاحب کے پیر تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحم اللہ، ان کے پیر تھے خواجہ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر شیخ اللہ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر سید بہاؤدین محمد نقش بند بخاری رحم اللہ، ان کے پیر تھے سید شمس الدین امیر کلال، ان کے پیر تھے حضرت محمد بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت عزیزان علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت محمود الخیر تھے، اور ان کے پیر شیخ عارف تھے، ان کی پیر شیخ خواجہ عبد الخالق تھے، اور ان کے پیر ابو یعقوب یوسف تھے، اور ان کے پیر خواجہ علی تھے، اور ان کے پیر ابو القاسم تھے، اور ان کے پیر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے پیر حضرت خواجہ بایزید بستانی تھے، اور ان کے پیر حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تھے، اور ان کے پیر تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے، اور ان کے پیر تھے حضرت سلمان فارسی، اور ان کے پیر تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے پیر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا سلسلہ ہے. اولیاء کرام کی اللہ کے فضل سے ہم تو شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کا شجرہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، لیکن خیال کرنا ولی کے نام پہ دھوکہ نہ کھانا. شیخ نے اپنی کتاب میں فرما دیا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے فقیری کے لباس میں ان کے اندر فقیری، ہم نے کہا امیری کا لباس پہنو، اور پھر فرمایا لباس فقیری ہو، گدڑی پہنے ہوئے ہو اور فقیر نہ ہو تو وہ بدبختی کی نشانی ہے، اور امیری کا لباس ہو اور اندر فقیری ہو وہ خوش بختی کی نشانی ہے. اپنی زندگی کو ہم نے فقیروں کی زندگی پہ لانا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، اللہ نے اگر دی ہے حلال طیب طاہر مال، اچھی سواری ہے، اولیاء نے رکھی ہے سواری اچھی، اچھا لباس پہنا ہے، لیکن بنیاد یہی ہے ہماری کہ ہم نے زندگی فقیروں کی زندگی گزارنی ہے، اولیاء کی محبت کی زندگی گزارنی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز اس میں نظر آئے تو اس کو فوراً سمجھ جائیں یہ حال تھا، اور حال
قابل اتباع نہیں ہوتا. آج کی بات سمجھ آئی؟ آپ کا اسپیکر میری آوازوں کو نہیں کھینچ رہا، کیا حال ہے؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھیں، آج سوال پوچھ لیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. ایک دفعہ اور پوچھوں گا، ایک دفعہ اور پوچھ کے پھر اپنا معاملہ ٹھپ دوں گا. پوچھنا ہے تو پوچھیں کوئی سوال. ہاں جی، آپ کا سوال. ہاں جی، کیا سوال جواب دیں گے؟ بولے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سلسلہ نہیں، مثلا قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، پھر ان کے آگے اور سلاسل ہیں جو 40 سے زیادہ بنتے ہیں. اگر وہ سارے 40 شجرے لکھ لیں تو بندہ تو پریشان ہے، میں کون سا پڑھوں. ہم نے جامع ایک لکھ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے جامع ایک لکھ دیا کہ سہولت رہے. آپ نے سوال کیا رجال الغیب کسے کہتے ہیں، یہ سوال کیا. یہ باریک سوال ہے، ایسا سوال ہے جو بہت سی عقلیں یہاں گم ہو جاتی ہیں. رجال الغیب پہ بہت سی سمجھ انسان کی ختم ہو جاتی. اللہ کے ایسے بندے جو اللہ جل شانہ کے نظام کو اللہ اور بندوں کے درمیان لانے کا واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، عام لفظوں میں انہیں رجال الغیب کہتے ہیں. رجال الغیب، رجل کی جمع رجال، رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو، رجال بہت سے مرد، غیب ایسے جن کی ظاہری زندگی تو ہم دیکھے ہیں لیکن باطنی زندگی یعنی وہ زندگی جو اللہ اور ان کے درمیان ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. ظاہری زندگی نظر آئی، باطنی زندگی نظر نہ آئی، وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کمالات ان کے ذمے ہیں اور کن کن کمالات کی وہ نشاندہی کرتے ہیں. اس پہ واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں، صالحین کے واقعات ہیں. یہ ایک کتاب ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح ثلاثہ، اس میں بھی اس کے واقعات ہیں، اور بھی بکھرے ہوئے واقعات ہیں بہت زیادہ بزرگوں کی زندگی میں. اور کچھ سوال؟ ایک عام شخص کے لیے ایک مجذوب اور مجنون ان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ جی، مفتی جو ہوتے ہیں مفتی، اس کے پاس جیسا سوال لے کے جائیں گے وہ فتوے کا جواب ایسے دے گا. مفتی کے پاس کیوں؟ مفتی حال کے سوال کا جواب دے گا. اندر معاملہ کیا ہے، اس لیے بعد میں کہتے جی اس نے جھوٹا فتویٰ لے لیا. اس نے جھوٹا فتویٰ نہیں دیا، مفتی نے، اس نے نہیں دیا، اس نے لیا. اس نے جیسا سوال بنایا اس سوال کے مطابق مفتی نے جواب دے دیا. یہ اچھا، پھر یہ مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جیسا سوال ہو اس پہ جواب دے. ہاں، وہ سائل سے تحقیق کرے کہ کیا اس نے سوال سچا دیا ہے، کیا ہے.
ظاہر کی شریعت کے مطابق میں نے وہی عرض کیا نا کہ منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں کی تھی وہ حال میں کی تھی، لیکن ظاہر کی شریعت کے مطابق وہ باتیں شریعت سے ٹکراتی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک تحقیق کریں پہلے کہ منصور حلاج کا اور جنید بغدادی کا زمانہ ایک تھا. یہ ذرا تحقیق کرنا. اچھی بات ہے، سوال اٹھا، سوال میں ہم سب کو ایک راہ ملی نا، تحقیق کی راہ ملی، اچھی بات ہے، تاکہ ہم کچھ کتابیں اٹھائیں، کو اس طرح مطالعے کا کوئی ذوق تو پیدا ہو. یہی میں عرض کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا، کس سن میں ہوا، اور منصور حلاج کس سن میں پیدا ہوئے. ذرا یہ تھوڑا سا نا اس کو ذرا تھوڑا تحقیق کریں، اور یہ تحقیق کر کے پھر آپ مجھے تھوڑا سا لکھ کے دیجیے گا. آپ میں سے جتنے حضرات ہیں نا اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور کتاب کا حوالہ ضرور دیجیے گا. اور اس میں کوشش کریں کہ ایسی کتابیں ہوں جو مستند ہوں، مل جاتی ہیں. اچھا، آپ نے سوال یہ کیا، اچھا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ اس درویش کی جس کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی زندگی اس کے ساتھ ملا کے ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ جو واقعات جو ہیں وہ انوکھا انداز اختیار کرتے ہیں. میں ایک بزرگ کا نام نہیں لیتا، اس کی زندگی، ان کی زندگی پڑھ رہا تھا، مجھے ایک چیز شک میں پڑی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے. پھر میں نے پرانی کتابیں اٹھائیں، اس میں ان کا تاریخ وصال لکھا ہوا تھا. ملاتا رہا، کہیں ایک سال آگے کہیں پیچھے، مختلف روایات. حیران ہوا یہ بزرگ جن کے بارے میں یہ حالات لکھا اس وقت خود پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تو وہ بزرگ فوت ہو گئے تھے. فرصت ہے نہیں ہمارے پاس. ہم نے اولیاء کے واقعات زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں تو سنڈے میگزین میں پڑھنے ہیں. ٹھیک، سنڈے میگزین میں. اور سنڈے میگزین نے 2-4 کتابیں اکٹھی کر کے اس میں سے لکھ کے رکھ دینی ہے، اور وہ 2-4 کتابوں میں ایسی کتابیں بھی ہوں گی جو ہمارے یار مذاق والی کی کتاب تھی. مذاق والی کتاب سمجھ رہے نا میری بات، کہ وہ مذاق کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، ابھی کل کی بات ہے، ہمارے سامنے یہ کرتے تھے، اب کرامتیں شروع ہو گئی ہیں. میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں کہ نیوٹن نے یہ جو قانون بیان کیا ہے یہ غلط ہے، آپ میں سے 20 بندے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے کہا جی آپ نیوٹن کو چیلنج کر رہے ہیں. میں نے پڑھا نیوٹن کی تھیوری، میں نے فزکس پڑھی ہے، میں نے فزکس میں MSc کی ہے، میں نے فزکس میں PhD کی ہے نا. اور یہ کی زندگی پڑھی ہی نہیں. جس نے جہاں سے ٹوٹا لیا ادھر سے لیا، کھڑ کے کہانی بیان کر دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا. معلوم ہوا ان کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، جستجو ہے. یہ اچھی بات ہے. ان کے اندر خلوص ہے، مزید لینے کی، مزید پانے کی، مزید سمجھنے کی. ان کے اندر ایک جستجو ہے. مومن کا تو مزاج ہوتا ہی یہی ہے. لیکن اب جب ہم آگے نکلیں گے، اب یہ ایک کتاب دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اس میں دیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہے. پھر اس کے سامنے بہت سی باتیں کھلیں گی. میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تو وہ فوت ہو گئے تھے. وہ تو فوت ہو گئے تھے. ہاں بیٹھ.
انہوں نے سوال کیا کہ ایک گناہ گار شخص بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو آخری لمحوں میں توبہ کر لیتے ہیں، جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ان کی توبہ کو ایسے قبول کرتا ہوں کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں دے دیتا ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے مجھ جیسا روپ دھارا ہوا ہو، لوگ اس کو اچھا کہتے ہوں۔ اور ویسے ایک بات بتا دوں، اگر کوئی بندہ لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا، یاد رکھیے گا، خیر کی طرف بلا رہا، اگر اس کے اندر خود کمی بیشی ہے اور لوگوں کو 100% خیر کی طرف بلا رہا، یہ خیر ایسی خیر ہے کہ اسے زیادہ عرصہ اس کمی بیشی میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ خیر خود ایسی خیر ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار مہربانی کیا کر، تو نماز پڑھ لیا کر، کچھ بس وہ اس وقت میری روزی کا وقت ہے، یہ مجبوری۔ اچھا اس نے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے، جس وقت نماز کا وقت ہو نا تو ساتھ والے پڑوسیوں کو کہہ دیا کر بھائی نماز پڑھاؤ، خود نہ پڑھا کر، اتنا تو کر لے، چلو تیری وجہ سے نماز کو پڑھ لے گا یہ۔ انہوں نے ہاں یہ آسان ہے۔ نماز ادھر اذان ہوئی، ادھر اس نے پڑوسیوں کا نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ وہ دیکھے اچھی بات ہے، ان میں سے کوئی چلے گئے، پڑھ کے آئے تو ویسے بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری نماز ہوئی، 5 نمازیں پوری کا اعلان نہ ہوا کہ بندے 2 آئے اور پکڑ کے کھینچ کے لے گئے، تو ہمیں تو کہتے خود بیٹھا ہوا۔ اچھا یہ بھی، اس کا بدن بھی ڈھیلا ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کھینچا، خود 5 نمازوں کی دعوت نے اس کے ضمیر کو اتنا نرم کر لیا تھا کہ یہ خود کہنے لگا کہ واقعی مجھے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو ایسا بندہ جو اللہ کی اور خیر کی طرف بلاتا ہو، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو خیر کی طرف اور خود خیر والا بنا لیتا ہے۔ اور کوئی سوال آخری؟ ہاں جی۔ فتنے کے دور میں یہ فرماتے ہیں جو خانقاہی نظام ہے اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ پہلے تو میں خانقاہ کی تعریف کروں۔ ہمارے ہاں جو لفظ خانقاہ سنتے ہیں اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کا جو ایک خیال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایسی جگہ ہوگی، دور دور تک کوئی درخت ہوں گے بڑے پیپل کے، بوڑ کے پرانے، پھر ان کے درمیان میں ایک پرانی سی قبر ہوگی، ایک ایسی گنبد سا بنا ہوگا، اس پہ غلاف چڑھے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ ہوں گے، ادھر عورتیں دھمال کر رہی ہوں گی، ادھر مرد ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا، ایک نظام ہوگا، ایک بڑا سا گلہ پڑا ہوا ہوگا، موٹے موٹے تالے ہوں گے اور اس میں بندے بیٹھے ہوں گے۔ ایک ایسا گمان سا اٹھتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ یہاں آپ کی خانقاہ ہے، وہ کہاں ہے؟ ادھر دیکھے ادھر دیکھے۔ میں نے کہا بھائی اسی کو لوگ خانقاہ کہتے، کہ نہیں یہ نہیں، خانقاہ کہاں ہے؟ میں کہ جی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے پیر جی آپ کے جو مرشد کا روزہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہاں حاضری دینی ہے۔ میں اس کا ذہن میں وہ ساری کہانی میں سمجھ گیا۔ خانقاہ، آپ نا سعودی عرب سے جائے نمازیں لے آئے نا، جائے نمازوں میں سائڈ پہ ایک وہ کیا لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیکر، ٹیگ، اس میں ایک لفظ میں نے اس دن پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا السجادہ۔ سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، کہ جی جناب فلاں دربار کے سجادہ نشین ہے۔ سجادہ سے مراد مصلی پہ بیٹھنے والا، مصلی پہ بٹھانے والا، آپ سمجھے؟ جناب یہ فلاں دربار کے گدی نشین ہیں، گدی نشین ہے، یعنی گدی پہ بیٹھ کے
گدا اور گدی پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایسی تعلیم دیں جس سے مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور مدینے والا کا عشق گھر کر جائے، اسے گدی نشین کہتے ہیں۔ خانقاہ اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی محبت، عشق الہی، ذکر کے تذکرے ہوں، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ اس نے کہا جی یہ فلاں خانقاہ کا مجاور ہے، کبھی اس لفظ پہ غور کیا؟ مجاور جاروب جانتے ہیں؟ جاروب کشی، جاروب کہتے ہیں جھاڑو دینے کو۔ اس نے کہا یہ فلاں خانقاہ کا مجاور ہے، یہ وہاں آنے والے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، ان کے بستر بچھاتا ہے، انہیں مصلی دیتا ہے، انہیں سجادہ دیتا ہے، انہیں تسبیح دیتا ہے، اور ان کو خدمت کر کے کہتا ہے تم بیٹھ کے کرو سارا دن اللہ کا ذکر، میں تمہاری کھانے پینے کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مجاور۔ ٹھیک ہے، جب سے یہ اعمال کا رواج ختم ہوا، خانقاہ کا ایک کانسیپٹ ایک حیرت انگیز بن گیا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ لفظ خانقاہ کا نام سن کے چڑ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کا حلیہ ایسا بنا دیا۔ یہ جو بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی تھی بالکل ایسی ہوتی تھی، آنے والے فقیروں کو بستر مل جاتا تھا، لنگر مل جاتا تھا، وہ رہ جاتے تھے 4 دن 8 دن 100 دن سال 2 سال اللہ اللہ سیکھتے تھے، پھر ان کو بھیج دیا جاتا تھا کہ جو سیکھا ہے جا کے سکھاؤ۔ کیا کہتے تھے انہیں کہ جی یہ فلاں بزرگ کا صحبت یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، فیض یافتہ ہے، یہی کچھ ہوتا۔ یا پھر ایسے کہتے تھے دیکھو جو ہم سے سیکھا ہے نا، اگر وہ جنگل میں بیٹھ فلاں وہ غار ہے، جاؤ تنہائی میں جا کے نا 3 دن وہاں، 8 دن 2 دن 4 دن وہاں بیٹھ کے یہ سبق یاد کرو بیٹھ کے، تاکہ دنیا کی چیزیں تم سے دور ہوں۔ پھر کہتے ہیں یہ فلاں غار ہے، فلاں جنگل ہے، یہ ٹیلا ہے، یہ اس میں فلاں بزرگ نے چلا کاٹا تھا، یہ چلا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ یہ خانقاہی نظام ہے، اور اس خانقاہی نظام کی آج اشد ضرورت ہے۔ لوگ پریشان ہیں بیچارے، ان کو مراقبے کی ضرورت، ان کو ذکر کی ضرورت، ان کو تسبیح کی ضرورت، ان کو اعمال کی ضرورت۔ پھر خانقاہی نظام میں نفرت نہیں ہے، ہر مسلک ہر مذہب کا آدمی آئے، اس میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا تسبیح خانہ خیرخواہی کا پیغام دیتا ہے پوری دنیا کو۔ لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے اس وجہ سے تو ہوتا ہے کہ تسبیح خانے میں ایک پیغام ملتا ہے مخلوق کی خیرخواہی کا، اور مخلوق کے مسائل کا حل دیا جاتا ہے۔ حل ایک ہے مسائل بیان کیے جائیں، ایک ہے اس کا حل دیا جائے، فرق نہیں۔ ہمارے ادھر ایک ساتھی نے بیان کیا، کہنے لگے کہ تسبیح خانے میں بنیادی طور پہ اس کا حل ہے، مسائل کا حل کیا ہے؟ اور اس وقت لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل ہیں۔ آج کی بات ہے، میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے جو عمل دیا تھا نا مجھے، سورت آل عمران کی پہلی 3 آیات 319 دفعہ، اول آخر 7 دفعہ درود شریف۔ ہمارے ایک کراچی میں 8 بہن بھائی تھے، اور 40 سال بڑے کی عمر 40 سال تھی، شادی نہیں ہوئی کسی کی۔ ماں کو لوگوں نے تانے دے دے کے مزید بوڑھا کر دیا کہ کب تک اپنے بیٹوں کی کمائی کھائے گی، شادی نہیں کرتی۔ کون ماں چاہتی ہے شادی نہ ہو؟ سوچو تو صحیح، کون ماں چاہتی؟ اور کہنے لگے میں نے انہیں یہ عمل بتا دیا، سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیات 319 دفعہ صبح شام، اب آخر 7 دفعہ درود شریف۔
قدرت خدا کی کہ ابھی 21 دن پوری نہیں ہوئے تھے کہ ان کے 3 کے ہو گئے، پھر بتانے لگے مزید ہو گئے، ان کا اچانک سارا نظام چل پڑا. یہ خانقاہی نظام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس بھیج دو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے پانے والا، اللہ سے لینے والا بنا دو. آپ حضرات جب تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. آج جہاں تعلیمات لے کر گئے وہاں ایک وظیفہ آج کا یہ بھی لے کر جا رہے ہیں. بعض کو پہلے خبر تھی، بعض کو پہلے اگر خبر نہیں ہے تو آج خبر لگ گئی کہ بھئی رشتوں کی اگر بندش ہو اور اس کی وجہ چاہے جتنا بڑا جادو ہو، جنات ہو. میں ایک بات اور بھی بتا دوں، رشتوں کی بندش کے پیچھے جادو کم، جنات سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ میرا وسیع تجربے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. سال ہر سال کے مشاہدے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جادو کم، جنات زیادہ ہوتے ہیں. وہ بندش جنات کی وجہ سے ہے یا جادو کی وجہ سے ہے؟ تو رشتوں کی بندش بھی ہو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی. سورۃ آل عمران کی پہلی آیت یہی ہے نا؟ 3 آیات، پہلی 3 آیات. میں نے ایک تو آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، وہ جو آیت ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ. آیت الکرسی پوری، آیت الکرسی اگر پڑھنی ہے تو الف لام میم اس میں پہلے لگانی ہے اس عمل میں. ویسے آیت الکرسی کے آگے پہلے الف لام میم نہیں ہے، وضاحت کر دو، لیکن اس عمل کے پڑھنے میں آیت الکرسی سے پہلے الف لام میم پڑھنا ہے. پہلے وَإِلَٰهُكُمْ والی آیت، پھر الف لام میم، پھر آیت الکرسی. میں رات کو ایک روحانی سلسلے میں فارغ ہوا تو بہت گرمیوں کی رات تھی، عشاء 9:30 بجے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رات ہو گئی. ایک باغ ہے، رنگو باغ کہتے ہیں اسے، تو وہ ایک رنگو رام تھا، رنگو رام، تو اس کا کوئی باغ تھا. پھر وہ ہندوستان پاکستان بننے کے بعد ایک صاحب تھے، ان کے حصے میں آیا. تو میں نے وہاں سے اگر گزرتا تو میرا گھر شارٹ تھا بہت زیادہ، اوپر سے جاتا بہت سفر تھا، میں پیدل تھا. اب وہاں سے جو بھی رات کو لیٹ نائٹ گزرتا تھا وہ جنات اس کو تنگ کرتے تھے، ضرور کرتے تھے. کئی واقعات روز ہوتے تھے، سننے میں آتے تھے، پرانوں کے بھی نئے بھی. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ آیت کی اجازت دی ہوئی تھی. میں نے نا باغ میں جانے سے پہلے دائیں بائیں مٹی کے کھیت تھے سارے کچھ، میں نے وہاں سے مٹھی نا مٹی کی بھر لی، ایسی مٹھی میں مٹھی لے لی، کچھ گیلی مٹی تھی مٹھی میں رہ گئی، اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دی. وَإِلَٰهُكُمْ والی آیت پوری، الف لام میم اور آیت الکرسی. مستقل پڑھتا رہا، چلتا گیا چلتا گیا، تعداد کا مجھے خبر نہیں، بس میں پڑھ رہا تھا. آگے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا جنات کا، شرارتوں والا. کبھی کتے کا بچہ، کبھی گبرے کا بچہ، کبھی میرا نام لے کے، کبھی چھن چھن کی آواز، کبھی جھانجر کی آواز، کبھی پائل کی آواز، اور کبھی خوشبو، اور پتہ نہیں کبھی روشنی. جب میں نے دیکھا نا کہ بھئی یہ نہیں ٹل رہے، تنگ کر رہے، میں چپ کر کے پڑھتا ہوا چلتا آ رہا تھا. تو وہ پڑھ کے نا میں نے ایسے مٹھی میں پھونکا، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، اور سر کے پیچھے سے زور سے نا مٹھی میں پیچھے ماری. میں نے مٹی والی مٹھی کھولی اور پیچھے میں نے پھینکی. جو چیخیں نکلی، اوہو، وہ کتے کا بچہ ہے نا، اس کو اگر کوئی مارے تو وہ کو 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 کرتا رہتا ہے. بڑی مشکل سے اس کی جو ہے وہ درد بھری آواز جو ہے بند ہوتی ہے. اتنا تو ہم نے آپ کو ستایا نہیں تھا جتنا ہمیں سزا دے کے جا رہے ہیں. ہمیں جلا دیا، برباد کر دیا، یہ کیا وہ کیا. بس میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنا. خانقاہ اسے کہتے ہیں جہاں سے کچھ بندہ پا کے جائے، اور پا
کیا پا کے جائے؟ کلمہ پا کے جائے. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جاتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جاتا. بس لا الہ الا اللہ اندر کا لباس، محمد الرسول اللہ باہر کا لباس. لا الہ الا اللہ اندر کا لباس اور محمد رسول اللہ باہر کا لباس. کلمہ مل جائے جس خانقاہ سے اور کلمے کی زندگی مل جائے اور کلمے کا نظام مل جائے. یہ دل جو ہے نا ہمارا، یہ اسلام آباد ہے، اس پہ شریعت نافذ کرنی ہے. بس اس پہ شریعت نافذ ہو گئی تو سارے اسلام آباد میں ہو جائے گی، پوری دنیا میں آ جائے گی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نماز پڑھ لیں گے تو نماز کے بعد پھر یہی مراقبہ ہوگا. پہلے مراقبہ ہو، اس دن نماز پڑھ کے کیا تھا، پہلے کیا تھا. ابھی مراقبہ کریں گے. اور پتہ ہے مراقبہ کیا ہے؟ اس کو پہلے تھوڑا سمجھ لیں. کبھی یہ دھوکے میں نہ پڑیے گا مراقبہ نام مشاہدہ کا ہے. یوں آنکھ بند کروں گا، وہ ایک عام طور پہ کہتا ہے کہ سرکار کچھ بکھاؤ تو صحیح. سبحان اللہ. کیا بکھاواں؟ تیرے عیب بکھاواں یا اپنے عیب بکھاواں؟ کیا بکھاواں دس. ہم نے یہ سمجھا یہ دیکھنے دکھانے کا نام جو ہے نا، اس کا نام دین ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو دیکھ کے مانیں گے. پھر اللہ اگر نظر نہ آیا پھر تو مانیں گے ہی نہیں. جبکہ شریعت اور دین سارا یومنون بالغیب پہ چل رہا، غیب پہ. تو مراقبہ اصل میں نام ہے مجاہدے کا. غور سے سمجھیے گا میری بات کو. کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی تلاش. اللہ جل شانہ کی تلاش. اے اللہ تو مل جائے اور تیری ذات کی جستجو اور محبت میں میں دیوانہ ہو جاؤں اور تیرے نام کا مزہ مجھے مل جائے. تلاش اس کا نام مراقبہ ہے. اس کا نام مراقبہ. تصور یہ کریں گے عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کر رہا. اور یہ پکارنا زبان سے نہیں ہے، دل سے پکارنا. مراقبے اور ذکر میں فرق یہ ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے، ذکر زبان کی عبادت ہے. تو اب زبان کو استعمال نہیں کرنا، صرف دل کو مجبور کرنا ہے کہ دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اور مراقبے اور سونے میں فرق ہے. یوں آنکھیں بند کی اور سو گئے، نیند آ گئی، اور بعض خراٹے والی سرکار کو خراٹی بھی آنا شروع ہو گیا. نہ ایسا نہ کرو. اگر کسی کو یہ اگر گمان ہو کہ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے نیند آ جائے گی، تو اس سے بہتر ہے آنکھیں بند نہ کرے. سوئی نہیں، غفلت ہے. ویسے بھی جو شخص مراقبے کی بہت زیادہ مشق کرے اس کی نیند کم ہو جاتی ہے. بعض ایسے بھی ہیں جن کو مراقبے میں بڑی بڑی ہستیوں کے دیدار ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. لیکن اگر ہمیں نہ بھی ہو، مجھے ایک چیز بتاؤ،
ساری ہستیوں کے دیدار ہو جائیں، ساری ہستیوں کے دیدار ہو جائیں، اور ہماری زندگی کے دائیں بائیں میں اللہ کے حبیب کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو، اور آخرت کی تیاری کا کوئی فکر بھی نہ ہو، اور آخرت کا کوئی غم بھی نہ ہو، اور آخرت کے لیے کوئی سامان بھی نہ ہو، اور آخرت کے لیے کوئی کھٹیا وٹیا بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہوں اور سب کے دیدار ہو جائیں، کچھ کام بن جائے گا؟ ایک چیز بتاؤ، ابو جہل نے نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقوں کا، صالحین کا، سب کا دیدار نہیں کیا تھا؟ نبی کا کیا تھا، صدیق کا کیا تھا، صدیق کا کیا تھا، شہید کا کیا تھا، شہداء کا کیا تھا، صالحین کا کیا تھا، اولیاء کا کیا تھا۔ ابو جہل کو یہ دیدار کوئی فائدہ دے گیا؟ اگر ایمان کی حالت میں دیدار ہو تو اس دیدار کو تو اللہ کرے مجھے آپ کو روز آقا کا دیدار روز آنکھوں میں ہو جائے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں دیکھ لیتا تھا کہ آج کوئی گڑبڑ ہے۔ عشق جب ہوتا ہے نا، عشق، ماں ایسے چہرہ دیکھ کے کہہ لیتی ہے کیا بات ہے۔ ہاں، عشق جو ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب کچھ دکھا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے مرشد سے عشق کرتا ہے نا، پھر عیب بھی خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ ٹو میں لگا رہتا ہے، ٹو میں لگا رہتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ میں حضرت کو دیکھ لیا، ایک دفعہ خود فرمایا، وصال کے قریب فرمایا، مجھے قریب کر کے فرمایا، میرا روز نہیں رات ایسی گزرتی کہ میرے آقا کا دیدار نہ ہو، اور جس دن دیدار نہ ہوا تو میرا دن نہیں گزرتا۔ یہ مراقبہ ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ اس مجاہدے کو دیکھ کے نا، دیکھو ایک بندہ نا آپ کی تعریف کر رہا اور آپ کو کہتے ہیں کر نہیں رہا، ایک بندہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا لیکن آپ کی مان کے چل رہا، چپ کر کے چل رہا، دل خود آ جاتا ہے کہ اس کو دے دوں، دل میں خود آ جاتا ہے نا اس کو دے دوں۔ آپ اللہ جل شانہ کی محبت میں، اللہ کی تلاش میں مجاہدہ کرتے جائیں، اللہ تیری مشقت کو ضائع نہیں کرے گا، خود شان کریمی متوجہ ہوگی اور تجھے ملے گا۔ لیکن جلدی نہ کرنا، تو ٹھیک ہے نا۔ اب مراقبہ کرتے ہیں، خاموشی سے بیٹھنا ہے، اپنی کھانسی کو دبانا ہے۔ تو کھانسی تو مجھے بھی اس وقت ہو رہی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، کچھ بخار بھی ہو رہا ہے، تو اپنی کھانسی کو دبانا ہے، ہل چل کو دبانا ہے، خاموش ساکت۔ حضرت شبلی سے کسی نے پوچھا، یہ مراقبے میں توجہ، نماز میں توجہ، یہ دھیان، یہ بڑی عجیب بات ہے آپ کے اندر، کہاں سے دیا؟ کہ بلی سے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے دیکھا بلی چوہے کے بل میں بیٹھی ہے، چپ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، چپ کر کے ایسی بیٹھی ہوئی، سانس روک کے چپ کر کے بیٹھی ہوئی کہ چوہے کو پتہ نہ چلے میں بیٹھی ہوں۔ یوں چوہا نکلا، اللہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بلی چوہے کی طلب میں تو اتنی توجہ کر سکتی ہے، میں رب کی طلب میں نہیں کر سکتا۔ بس مجھے توجہ بلی سے مل گئی۔ اصل میں جب اندر طلب پیدا ہوتی ہے نا تو سیکھنے والا بلی سے سیکھ لیتا ہے، اندر طلب نہ ہو تو پھر قرآن سے بھی نہیں سیکھتا ہے نا۔ سیکھنے والا پھر بلی سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ دیکھیں، کوشش کیا کریں آئندہ کے لیے باوضو بیٹھا کریں۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو اب ایک ہمارے ساتھی اٹھے، ان کے بعد دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، انہیں کہ شاید وضو لازم ہے اور وہ سارا ربط ختم ہو گیا۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو مراقبے میں بیٹھ جائے گا۔ نماز تو بغیر وضو کے، مراقبہ
اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اب دیکھیں میں نے کتنی ہدایات دی ہیں مراقبے میں، جو وضو کرنے گئے ہیں وہ اس سے ان کو پتہ نہیں چلے گا، جسم تو بیٹھے گا، دل کے اندر تو وہ کیفیت نہیں ہوگی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آئندہ کے لیے ہم سب سیکھنے والے ہیں نا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا، اب میں نے بتا دیا، پتہ چل گیا. انسان میں پتہ نہیں سارا دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں. میں اپنے اس دن ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے، میری غلطیوں پہ درگزر کر کے مجھے ساتھ چلائے پھر رہے ہیں، ان کی مہربانی. تو مراقبے کی مشق یہاں بھی کرنی ہے، گھر میں بھی کرنی ہے. کوئی خالی وقت، فارغ وقت نکال اس کی مشق کرنی ہے. کوئی خالی وقت، فارغ وقت نکال کے نا اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ اب مراقبہ کرائیں، اب مراقبہ کرائیں، توجہ کریں گے، خوب جی بھر کے توجہ کرو، جی بھر کے توجہ، دھیان بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کام اور آپ تکلیف کریں، جتنا زیادہ مل کے بیٹھے نا میرے قریب آئیں، جتنا زیادہ مل کے بیٹھے نا اتنا فائدہ ہوگا. اور توجہ کو ٹوٹنے نہ دینا، توجہ نہ ٹوٹنے دیجیے گا. اور اگر کوئی دیکھو بعض اوقات نا توجہ بند نہیں ہوتی، میری بات کو غور سے سنیں، توجہ بند ہی نہیں رہی ہوتی، یوں توجہ کی، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال. آپ کے پاس دودھ کا پیالہ ہے اور اس میں 10-20 بال، 4-5 تنکیں ہوں اور پیاس بھی لگی ہوئی ہو اور دودھ بھی ویسے پاک ہو، اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ہوئی ہو، 2-4 بال، 10-20 تنکیں ہوں، تو آپ دودھ کو چھوڑ دیں گے یا تنکے نکالیں گے؟ تنکے نکالیں گے. پھر تنکا سامنے آیا، پھر رک گئے، پھر تنکا نکال دیا، پھر اسی طرح جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں نا، یہ تنکے بال سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ مراقبہ دودھ ہے، کیا ہے؟ تو دودھ کو چھوڑنا تو نہیں ہے. تو اس میں تنکے بال اگر آ جائیں، اور یہ تنکے بال کیا ہوتے ہیں؟ ادھر کا خیال، گمان، فلاں کا تصور، کوئی سوچ ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی. یہ سمجھ لو کہ یہ تنکے نکل رہے ہیں، چلو اچھا ہوا نکل جائیں، میرا دودھ صاف ہو رہا، پیالہ میں نے پینا ہے، پیاسا بھی بہت ہوں، لیکن کیا کروں، تنکے بال میری زبان میں اٹکتے ہیں تو کراہت سی ہوتی ہے، پھر میں دودھ کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر تنکا سامنے کرتا ہوں. پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے دودھ میں ایک تنکا، ایک بال نہیں ہوتا ہے، پھر مزہ وہ تنکوں والا مزہ نہیں ہوتا. لیکن جب بغیر تنکے بال کے دودھ ہو، اس کا مزہ اور ہوتا ہے. اس لیے مشق نہیں چھوڑنی، مشق نہیں چھوڑنی. ہر حال میں اپنی مشق نہ چھوڑیں، مشق کیے جائیں. مشق کریں گے. بس اللہ پاک نا پھر میری آپ کی مجاہدی اور قربانی کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے، پھر اللہ دل کی دنیا کھول دیتا ہے. میرے بعض ساتھی ایسے ہیں اللہ نے ان کی محنت، توجہ، شیخ کی توجہ لی اور محنت کی. توجہ زیادہ اس پہ ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت زیادہ ہوتی، اللہ نے ان کی دل کی دنیا کھول دی. اب تو ان کا حال یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا گردن جھکائی، بہت ساری گردن جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ذرا گردن جھکائی تو یہ تنکے ونکے آئے نا بال، پریشان نہیں ہونا. آج ذرا کچھ مزیدار قسم کا مراقبہ کریں، کیا خیال ہے؟ تھک تو نہیں جائیں گے؟
تک تو نہیں جائیں گے. ایسے اللہ سے طلب کر کے بیٹھے, ایسی توجہ کر کے بیٹھے, ایسا دھیان کر کے بیٹھے, میرے اللہ کو ترس آ جائے. اللہ کہے میرا بندہ بڑے عرصے سے تلاش کر رہا ہے, بڑے عرصے سے تلاش کر. تو بلی تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے چوہے کی تلاش میں, اور سانس. میں نے ایک دفعہ میرا بلیوں سے پرانا رابطہ واسطہ ہے. بلی کو میں نے دیکھا چین سے نہیں بیٹھتی, کبھی یوں کرے گی, کبھی یوں کرے گی, کبھی دم کو چاٹنا شروع کر دے گی, کبھی یوں کرے گی, وہ کرے گی. لیکن بلی جب بل پہ بیٹھے گی نا, چوہے کا بل, چپ کر کے یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہے. پاؤں کے نیچے اس کے ناخن ہوتے ہیں, ناخن اوپر اٹھا لیتی ہے, گدیاں نیچے کر لیتی ہے. جیسے کہ نا جہاز اٹھتا ہے تو اپنے جہاز اپنے پر اندر ڈال لیتا ہے, اس کا کوئی ایسا نظام ہے. جب اوپر سے چھلانگ لگاتی ہے تو گدیاں نیچے کر لیتی ہے, ناخن اوپر اٹھا لیتی ہے. اس کے اندر کوئی ایسے سپرنگ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح جب یہ وہاں بیٹھتی ہے, گدیاں نیچے کر لیتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, چوہا قسمت میں آ جاتا ہے. اب وہ چوہے کے لیے تو اتنی توجہ کرے, اور سیکھنے والے اتنے بڑی شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ چوہے سے سیکھ کے, بلی سے سیکھ کے اللہ کے دھیان میں اتنے چلے گئے, اور ہم تھوڑا سا نہ سیکھیں. چلو آج سے پھر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے اس کی مشق کریں گے, روز مشق کریں گے, روز مشق کریں گے. وہ کرکٹ والا مجھے کہنے لگا, مشتاق, اس نے کہا جی بس شوق تھا, پاگل تھا, میں روز بلہ اٹھا کے نا روز پاگل ایسے لگا رہتا تھا. کبھی میری گیند ادھر جا کے پڑتی تھی, کبھی ادھر جا کے پڑتی تھی, کبھی درخت میں اٹک جاتی تھی, پھر نیچے لے آتا تھا, پھر کرتا تھا, پاگل لگا رہا. الٹی سیدھی کرتے کرتے ایک وقت ہے سیدھی ہو گئی. ہو جاتی ہے سیدھی یا نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ ہوگی. دنیا کے متلاشی کو دنیا مل جائے, رب کے متلاشی کو رب نہ ملے, یہ رب کی غیرت کے خلاف ہے. انشاءاللہ ملے گا.